سورۃ الانبیاء 7 رکوعات 112 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 21واں ہے۔ سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر، ان کے قصص واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں دوسری مکی صورتوں کی طرح عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت کی تخلیقات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکہ کے کفار و مشرکین نبی علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کے لیے حکم آتا، ہدایت آتی، وہ اس کو سنجیدہ لینے کی بجائے استہزاء کرتے۔ کبھی وہ نبی علیہ السلام کو دیوانہ کہتے، کبھی جادوگر کہتے اور کبھی کہتے کہ یہ کلام قرآن انہوں نے خود اپنے پاس سے گاڑ لیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم اہل علم حضرات سے پوچھ لو تاکہ تمہاری صحیح رہنمائی ہو اور تم حق کی راہ پر چل سکو۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پوری زمین و آسمان اور سارے جہانوں کا خالق اور مالک میں اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ اگر ایک سے زیادہ بااختیار شخصیات اس نظام کو چلا رہی ہوتی تو ان کی اختیارات کی جنگ میں کائنات میں فساد برپا ہو جاتا اور سارا نظام منتشر ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار کی زندگی پانی میں رکھی، پانی کے ذریعے اس کی زندگی کو آگے چلایا۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں، سیاروں اور دیگر چیزوں کی شکلیں اختیار کیں۔ قرآن میں فتق اور فلک کے کلمات آئے ہیں۔ اب یہ جو نظریہ ہے کہ آتشیں مادہ پھٹا اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئی اور بس وہ نظام چل رہا ہے، یہ باطل ہے۔ اس تمام کے تمام نظام کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اس کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ اسی لیے اس نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر معین اور متعین کر رکھا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اگر کسی نے دنیا میں رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی عمل کیا تو ہم قیامت کے دن اس کو اس کے سامنے لے آئیں گے اور ہم پورا حساب کرنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہیں۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، وہ جو بڑے زبردست موحد تھے، توحید کی زبردست تبلیغ دینے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی اس سے پہلے اور ہم ان کو اچھی طرح جاننے والے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قوم کی عید کے دن، بت پرست قوم کی عید کے دن ان کے بتوں، ان کے خداؤں کو تہس نہس کر دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور سب سے بڑے بت پر وہ تھوڑا رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ عمل ابراہیم نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے قوم کی تربیت کی، تبلیغ کی، کہنے لگے اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولنے سے عاری ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اف ہے تمہارے لیے، تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ ضرر دے سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آگ جلائی گئی، آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچانا۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قوم کے مقابلے میں حفاظت کی، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا فرمایا، اور پھر قوم لوط کی آخر میں تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ 6 رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ کہ ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا اور ان کی مشکلات دور کیں اور ان کی نافرمان قوم کو عذاب میں مبتلا کر کے نشان عبرت بنایا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو نبوت اور حکمرانی عطا کی اور ان کو فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیتیں عطا کیں۔ حضرت داؤد کو اللہ رب العزت نے جنگ سے بچاؤ کے لیے زرہ سازی کا یہ فن سکھایا جو آپ کا معجزہ تھا، اور دستکاری اور مزدوری یہ ان دونوں پیغمبروں نے کی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہاتھ سے کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا تابع ہونا، جنوں پر آپ کی حکومت کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کے صبر و شکر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کے بدلے میں انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ پھر مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس اللہ کے حکم سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے،
کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی ڈولنے لگی۔ ہر دفعہ قرہ حضرت یونس کے حق میں نکلا کہ وہی کشتی سے اترے، ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا۔ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ وہ پردوں میں اندھیروں میں کئی عرصہ رہے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں وہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے اور اپنے قصور کو مانا انہوں نے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، جس پر اللہ نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ساحل پر پہنچا دیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور مجھے بہترین وارث عطا کر۔ اللہ نے انہیں یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا کیا۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے کہ جو بہت پاک دامنہ تھی، اللہ نے ان سے بیٹے کو پیدا کیا اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو، ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن کے عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرتا جب تک ان میں رسول نہ بھیج دے۔ اور یاد رکھو، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہو جانا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں نے اپنی زمین کے وارث اپنے نیک بندے رکھے ہیں، اور یہ بات میں نے زبور میں بھی لکھ دی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین فرمایا، یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ثابت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔